السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع غفلت سے تحفظ کیسے حاصل کریں، ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی، بتاریخ 9 رجب 1438 5 مئی 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے نام مقدس اور صفات جلیل القدر ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حکمت والا اور باخبر ہے، اسی نے قرآن، نصیحت، حکمت اور عمل صالح کے ذریعے دلوں کو زندگی بخشی۔ حق سے رو گرداں شخص کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ خسارے، غفلت اور دھوکے میں ڈوب گیا۔ میں اپنے رب کی تمام نعمتوں پر تعریف کرتا ہوں اور بے پناہ فضل پر شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سمیع و بصیر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور تمام مومنوں کے لیے عملی نمونہ بننے والے صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد، تقوی کے لیے رضا الہی کا موجب بننے والے اعمال کرو اور ایسے تمام اعمال سے بچو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور جو اللہ کے غضب کا موجب بنتے ہیں، کیونکہ تقوی دنیا میں سعادت اور آخرت میں حصول جنت کا باعث ہے۔ تقوی اپنانے والا مبارک بادی اور اس سے روح گردانی کرنے والا تباہی کا حقدار ہے۔ اللہ کے بندو، دلوں کے لیے بہتری کا باعث بننے والی چیزوں سے دلوں کی اصلاح کرو اور دلوں کو گدلا کرنے والی چیزوں سے اسے بچاؤ، کیونکہ دل دیگر تمام اعضاء کا سلطان ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو مکمل جسم صحیح ہے، اور جب وہی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ لوتھڑا دل ہے۔ بخاری مسلم نے اسے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کو دلوں کی سب سے بڑی بیماری کا علم ہے؟ یہ بیماری جسے لگ جائے تو وہ خیر کے تمام مواقع سے محروم ہو جاتا ہے یا بہت سے خیر کے مواقع سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ دلوں میں اچھی طرح چھائی ہوئی غفلت وہ ہے جن کی وجہ سے کفار اور منافقین بدبختی میں مبتلا ہیں۔ یہی غفلت ان کے لیے جہنم میں دائمی سڑنے کا باعث بنے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو شخص ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے ماں سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ سورۃ النحل آیت 106 تا 108۔ غفلت مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے کہ خیر کے کچھ کاموں سے غافل ہو جائے یا اپنے فائدے کے اسباب نہ اپنائے اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کرے، تو ایسا کرنے پر غفلت کے برابر وہ ثواب سے محروم رہتا ہے اور اتنی ہی مقدار میں اسے تنگیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اور وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف آیت 19۔ اور اسی طرح فرمایا، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش ان قریب ملاحظہ کر لی جائے گی، پھر اسے مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ النجم آیت 39 تا 41۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ذکر کیا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اعمال کے مطابق اسے تقسیم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک قوم غفلت کی وجہ سے ہر کام میں تاخیر کا شکار ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں مؤخر فرما دے گا، چاہے وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب نجات اپنانے میں غفلت کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دگنی پہنچا چکے، اور یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 165۔ اسی طرح فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
سورہ شورى آیت 30۔ اس آیت میں مذکور معافی مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں، کیونکہ کافر کے گناہ توبہ کے یعنی اسلام لائے بغیر معاف نہیں ہو سکتے۔ غفلت اسے کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا جائے اور نہ ہی اچھے کاموں سے لگاؤ ہو، مزید بنا کے دل میں علم نافع اور عمل صالح بھی نہ ہو۔ یہ انتہا درجے کی غفلت ہے جو کہ تباہی کا سبب ہے۔ ایسی غفلت کفار اور منافقین میں پائی جاتی ہے، جس سے بچاؤ اور خلاصی صرف توبہ کی صورت میں ہے۔ انسان پر ایسی غفلت غالب آ جائے تو انسان صرف گمان اور حفظ کے پیچھے ہی چل پڑتا ہے۔ شیطان برائیاں مزین کر کے دکھاتا ہے اور منمانیاں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کفار کو دنیا اور آخرت میں سزا دی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 179۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم جب ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 135 تا 136۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے یقیناً غافل ہوتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 92۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ رجوع کرنے والے نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 18۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیں جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ یہاں غفلت میں ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ سورہ مریم آیت 39۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز لگانے والا کہے گا، اہل جنت تو جنتی گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے جانتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور سب جنتی اسے دیکھ لیں گے۔ پھر وہ صدا لگائے گا، اہل جہنم تو جہنمی گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے جانتے ہو؟ تو جہنمی کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور سب جہنمی اسے دیکھ لیں گے۔ پھر اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اہل جنت تمہارے لیے دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں، اور اہل جہنم تمہارے لیے بھی دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، بخاری مسلم۔ جبکہ بعض روایات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے دائمی زندگی نہ لکھی ہوتی تو وہ یہ سن کر خوشی سے مر جائیں، اور اگر اہل جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی نہ لکھی ہوتی تو وہ یہ سن کر غم اور حسرت کی بنا پر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یعنی وہ دنیا کے اندر غفلت میں ڈوبے رہے، کیونکہ آخرت میں تو غفلت کا تصور ہی نہیں۔ کفار اور منافقین کی غفلت مکمل طور پر انسان کو اپنے قابو میں کرنے والی غفلت ہے، جس کی وجہ سے انسان دائمی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور وہ یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے اور نہ ہی اچھے کاموں سے دل میں محبت ہو، مزید برآں دل میں خواہش پرستی کے ساتھ علم نافع اور عمل صالح بھی نہ ہو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ حفظ پرستی میں مبتلا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ مفسرین اس آیت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کے پیچھے مت لگیں جس کے دل کو ہم نے قرآن اور اسلام سے غافل کر دیا اور اس کا معاملہ اب تباہی اور بربادی ہے۔ جبکہ مسلمان کی غفلت یہ ہوتی ہے کہ وہ چند ایسے نیک کاموں سے غافل ہو جاتا ہے جن کا ترک کرنا اسلام کے منافی نہیں ہوتا، یا ایسے گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے جو کفریہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح مسلمان گناہوں کی سزاؤں سے غافل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے غافل ہونے کا نقصان اور خمیازہ بہت سنگین ہوتا ہے، اس کے خطرناک نتائج تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان کے لیے بھلائی کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ غفلت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے غفلت میں پڑھ کر اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا اپنا من ہی بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 19۔ اسی طرح فرمایا، وہ غفلت میں پڑھ کر اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گیا، بے شک منافقین فاسق ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت
67۔ ایک اور جگہ فرمایا اور اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور دھیمی آواز سے یاد کیا کیجئے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت 205۔ کامل عقیدہ توحید کی معرفت سے غافل انسان کامل عقیدے سے محروم رہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور ان میں اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 106۔ نماز کے ارکان اور واجبات کے سیکھنے میں غفلت برتنے سے انسان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جلد بازی میں نماز پڑھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو واپسی پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ معاملہ 3 بار ہوا تو پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کے ارکان میں اطمینان سکھایا۔ بخاری و مسلم۔ جب انسان نماز با جماعت کے ثواب سے غافل ہو تو اس با جماعت نماز کی ادائیگی میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافقین کے لیے سب سے گراں نماز عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اگر انہیں ان نمازوں کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ انہیں با جماعت ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ بخاری مسلم نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اوجل ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل شخص کو ملنے والی سزا ذہن میں نہ رہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بھی اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ خزانہ اس کے لیے گنجے اژدہے کی شکل اختیار کر جائے گا، پھر وہ اس کے جبڑوں کو کاٹ کر کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ بخاری و مسلم نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا اژدہا بن کر اس کی بانچوں کو پکڑے گا اور اس میں اپنا زہر چھوڑ دے گا۔ والدین کی نافرمانی کی سزا سے غافل اولاد والدین کی نافرمان بن جاتی ہے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہو جاتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: والدین کا نافرمان، دیوس اور مردوں کی مشابہت کرنے والی خواتین۔ اسے نسائی اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر بھی اپنے اہل خانہ کو زنا سے نہ روکے۔ قطع رحمی کی سزا سے غفلت برتتے ہوئے قطع رحمی کے لیے کرنے والے وعید ہے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ بخاری۔ ظالم کو ملنے والی سزاؤں سے غفلت کی وجہ سے روئے زمین پر ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، ناحق قتل ہوتے ہیں، دوسروں کی دولت لوٹی جاتی ہے اور عزتیں تار تار ہوتی ہیں، تعمیری سوچ تخریب کاری میں بدل جاتی ہے، زرخیز زمین بنجر ہو جاتی ہے، فصلیں اور نسلیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، چہار سو ہو کا عالم ہوتا ہے، نیز ظالم بھی ظلم کے بدلے میں سزائیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو بالکل موقع نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت 102۔ بخاری و مسلم نے اسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ غفلت حقیقت میں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ مسلمان کے اجر و ثواب میں کمی غفلت کی وجہ سے ہی آتی ہے، لہذا غفلت سے نجات میں سعادت ہے۔ بندگی کے اعلیٰ درجوں تک جانے کے لیے غفلت سے دوری لازمی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بچاؤ کی صورت میں دنیاوی سزاؤں سے تحفظ ملتا ہے اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ غفلت سے بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب غفلت کے اسباب سے ہم دور رہیں اور انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی دنیا کی جانب مائل نہ ہو۔ غفلت سے بچاؤ کے لیے معاون چیز یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام خشوع اور حاضر قلبی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ نماز میں دلوں کی زندگی ہے، اس لیے نماز اپنے اندر عظیم معنی خیزی رکھتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، سورہ طٰہٰ آیت 14۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر بھی غفلت سے نجات دہندہ ہے، کیونکہ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے، روح کا تزکیہ کرتا ہے، بدن میں نیکی کرنے کے لیے قوت پیدا کرتا ہے، بلکہ خواب غفلت سے بھی بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح دائمی طور پر ذکر میں مشغول رہنے سے انسان گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پروردگار کا ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ بخاری مسلم۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی غفلت سے بچاتی ہے،
تلاوت قرآن کریم کا معاملہ بہت تعجب خیز ہے۔ تلاوت قرآن میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ تلاوت ہمہ قسم کی نیکی اور بھلائی کرنے پر ابھارتی ہے، ہمہ قسم کی گناہوں سے روکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 82۔ علماء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان کو غفلت سے تحفظ ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں اور شرعی علم سے بہراور کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ لہو لاگ، فسق و فجور اور برے دوستوں کی محفل سے دوری بھی غفلت سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو تاکہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ سورۃ النساء آیت 140۔ اور ایک حدیث میں ہے، برا دوست بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فانی دنیا سے آشنائی بھی غفلت سے نجات کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور آخرت کو مت بھولیں تو انسان غفلت سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کی بہت محبت سے لوگوں کو آخرت اور راہ ہدایت پر چلنے سے روکتی ہے۔ گناہوں سے دوری بھی غفلت سے بچاؤ کے لیے مفید ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی گناہ کرے تو وہ حقیقت میں غفلت کی بنا پر ہی کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف آیت 201 تا 202۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ میں اپنے رب کی ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اسی کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور تمام مثبت صفات کے ذریعے اس کی ثنا خوانی کرتا ہوں، جیسا کہ اس نے خود اپنی صفات حمیدہ بیان کی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سرورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، تابعین اعظام اور متقی اور انتہائی بااخلاق صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد کما حقو تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لو۔ اللہ کے بندو، مسلمان کو غفلت اور غفلت کے مضر اثرات سے محفوظ کرنے کا سب سے عظیم سبب موت اور اس کے بعد ہونے والے امور کی یاد دہانی ہے، کیونکہ موت بلیغ ترین نصیحت ہے۔ موت دیکھی سنی چیز ہے، اسے یقینی طور پر چکنا ہے۔ موت اچانک آتی ہے اور یقینی طور پر آ کر رہتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص موت کو جتنا یاد رکھے گا اس کا دل اتنا ہی صاف ہوگا، اس کے اعمال پاکیزہ ہوں گے، وہ غفلت سے سلامت رہے گا۔ موت کے وقت مومن کو خوشی ہوتی ہے، جبکہ فاجر آدمی ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ واپس جانے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اس کی یہ تمنا کون پوری کرے؟ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، اس کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سورۃ المؤمنون آیت 99 تا 100۔ انسان کی اصل عمر تو وہی ہے جو اطاعت کے کاموں میں گزر جائے، لہٰذا گناہوں میں گزرے لمحات تو زندگی کا خسارہ ہیں۔
اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا رب العالمین بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین اور مومن مرد و خواتین کی بخشش فرما، زندہ اور فوت شدگان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرما اور ان کی قبروں کو منور فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بقید حیات تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ان کے تمام معاملات سنوار دے۔ یا اللہ مقروض مسلمانوں کے قرضے چکا دے۔ یا اللہ مقروض مسلمانوں کے قرضے چکا دے۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں اور چالوں سے محفوظ فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کو شیطانی چیلوں اور چالوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی ترقی و تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ملک کی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما، ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما اور ان کے ہر اچھے کام پر مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز۔ یا اللہ ان کے دونوں نائبوں کو تیری مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خطوں میں ہمیں امن و امان عطا فرما دے۔ یا اللہ اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما دے، نیز انہیں ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج بہتر فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ عظمت والے اور جلیل القدر پروردگار کو خوب یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 وصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم زد في حسناتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم ونور قبورهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للأحياء من المسلمين ويسر لهم أمورهم
اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأوليائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وشياطينه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظ حدودنا، اللهم واحفظ جنودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وارزقه الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا، ووفقهم لكل خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تختم بالخيرات أعمالنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واذكروه واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.